شفیع المذنبین ہمیں نعرے دوزخ سے بچانے کے لیے موجود ہے، نعرے دوزخ سے بچانے کے لیے موجود ہے، نعرے دوزخ سے بچانے کے لیے موجود ہے۔ اور غم کے مارو مسکراؤ رحمت کونو مکان، غم کے مارو مسکراؤ رحمت کونو مکان، غم زدوں کے غم اٹھانے کے لیے موجود ہے، غم زدوں کے غم اٹھانے کے لیے موجود ہے۔ اور مصطفیٰ صلی علیہ محشر کی تپتی دھوپ میں، مصطفیٰ صلی علیہ محشر کی تپتی دھوپ میں، مصطفیٰ صلی علیہ محشر کی تپتی دھوپ میں نوری چادر میں چھپانے کے لیے موجود ہے، نوری چادر میں چھپانے کے لیے موجود ہے۔ اور قبر کی تاریکیوں کی فکر ہم کیوں کر کریں، قبر کی تاریکیوں کی فکر ہم کیوں کر کریں، آپ جب جلوہ دکھانے کے لیے موجود ہیں، آپ جب جلوہ دکھانے کے لیے موجود ہیں، آپ جب جلوہ دکھانے کے لیے موجود ہیں۔ اور آپ کے ہوتے ہوئے رنجیدہ کیسے ہو گئی، آپ کے یا رسول اللہ آپ کے رہتے ہوئے، آپ کے ہوتے ہوئے رنجیدہ کیسے ہو گئی، آپ روحوں کو ہنسانے کے لیے موجود ہیں، آپ روحوں کو ہنسانے کے لیے موجود ہیں، آپ روحوں کو ہنسانے کے لیے موجود ہیں، جام کوثر کو پلانے کے لیے موجود ہیں، مصطفیٰ جنت دلانے کے لیے موجود ہیں۔ آئیے ہم اور آپ کسی کے ساتھ آقا نامدار مدینے کے تاجدار حضور سرور کائنات فخر موجودات جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے درود پاک کا تحفہ پیش کریں۔ بڑے آواز بلند اللہم صلی علیہ پورے ایمانداری کے ساتھ پورا مجمع جی لگا کے بلند آواز سے پڑھے اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد ناظم الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی مائک والے نے کھانا کھا لیا کیا ایسا لگ رہا ہے کھانا پکا کے کھا رہے ہیں مائک والے، آواز بڑی تیزی سے کھینچ رہا ہے بھائی صاحب، ابھی تھوڑی دیر میں آواز چلی گئی۔ اور مجھے بولنا یہاں بھی ہے کہ 60 کلومیٹر سفر کر کے پھر وہاں بھی بولنا ہے سرائے عقیل میں، تو لہٰذا بھائی صاحب جہاں تک سیٹی نہ دے وہاں تک آپ آواز بول دیں، جہاں تک سیٹی نہ دے آپ وہاں تک آواز بول دیں۔ ہلو ہلو تو میرے بھائی میں نے جو ہے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے محبوب آپ فرما دیجیے کہ اگر تم اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہو تو تم میری فرما برداری کرو، میری اطاعت کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو، میرے نقش قدم پہ چلو۔ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری اطاعت کی پیروی کی اس نے اللہ کی کی۔ اس لیے اللہ نے صاف لفظوں میں قرآن میں فرما دیا۔ تو آج کی یہ رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے لیکن شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اس رات کے بارے میں بھی بتایا کہ یہ رات بڑی پیاری رات ہے، اس رات میں اللہ کی خاص رحمتیں آسمان کی طرف سے زمین پہ اترا کرتی، اور اللہ فرماتا ہے کہ ہے کوئی میرا بندہ جو بخشش مانگے میں اس کو بخشوں، ہے کوئی میرا بندہ جو روزی مانگے میں اسے روزی دے دوں، ہے کوئی میرا بندہ جو دوزخ سے آزادی چاہتا ہو میں اسی کی مغفرت کر دوں۔ لیکن آج کی رات کا حال کیا ہے، میں جب سے آیا ہوں تب سے دیکھ رہا ہوں کتنے میرے نوجوان ہیں جو گاڑی لے کے کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، بھاگتے پھر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انہیں رات کی اہمیت معلوم نہیں ہے، انہیں زیر رسول کی اہمیت معلوم نہیں ہے، انہیں زیر رسول ہلکا لگ رہا ہے، میلاد مصطفیٰ کا مقام ہلکا سمجھ میں آ رہا ہے، اور یہی وجہ
وجہ یہ ہے کہ ہم نے رسول کی محفل کو ہلکا جانا ہے، ہم نے رسول کی سنت کو ہلکا جانا ہے، ہم نے شب معراج کی رات کو ہلکا جانا ہے۔ خدا را یہ رات بڑی معتبر رات ہے، یہ رات بڑی پیاری رات ہے۔ یہ رات جب آیا کرتی تھی تو صحابہ اس رات کا انتظار کیا کرتے تھے، لیکن ہائے افسوس کہ ہمیں یہ رات میسر ہوتی ہے، اس کے باوجود ہم اس رات کو ضائع کر دیتے ہیں، اس رات کو ہم برباد کر دیتے ہیں، ہم یوں رات کو گزار دیا کرتے ہیں۔ خدا را جب یہ رات آئے تو پھر اپنے سر کو سجدے میں جھکا کر کے خدا کی بارگاہ میں کچھ دیر رو لیا کرو، قرآن مقدس پڑھ کر کے پھر اپنے ہاتھ کو خدا کی بارگاہ میں اٹھا کر کے دعائیں مانگ لیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں جب کوئی بندہ خدا سے کچھ مانگتا ہے، جائز چیز بھی مرادیں لے کر کے خدا کی بارگاہ میں گریہ زاری ہوتا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالی اس رات کے صدقے میں اللہ اس کے جائز کاموں کو پورا کر دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن افسوس کہ ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہوتا، اگر وقت نہیں ہوتا تو پھر کس کے لیے؟ دین کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس میلاد کے لیے، نماز کے لیے، دین کے کام کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ تو شب برات کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، اویس قرنی کا بھی واقعہ بتایا، لیکن بس میں یہاں پہ ٹھہر کر کے جو مجھے پیغام دینا میں وہ دے کر کے جانا چاہتا ہوں۔ بولو یہ رات آئی، آپ نے میلاد کی محفل کو سجایا، مبارکباد، میں پیش کرتا ہوں آپ حضرات کو۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ ہر کسی سے یہ کام نہیں لیتا، جس سے چاہتا ہے اس سے لے لیتا۔ یہ میلاد مصطفیٰ، تو آپ نے اس محفل کو سجا لیا، لیکن اتنے لوگ بیٹھے ہو، انصاف سے بتانا، آج کی رات شب معراج کی رات ہے، معافی کی رات ہے، اتنے میں سے نظارے کتنے ایسے ہو کہ جس سے جس کا بھائی اٹھا ہو، جس سے جس کی بہن اٹھی ہو، جس سے جس کا باپ اٹھا ہو، کسی سے اس کا بیٹا اٹھا ہو۔ تو پھر میں نے مسجد میں بھی اعلان کیا کہ آپ اگر یہ چاہتے ہو کہ اس رات کی عبادت اللہ قبول کرے تو پھر جو ہم سے ناراض ہے ہمیں اس کو راضی کرنا ہوگا، ہمیں اس کو راضی کرنا ہوگا، اور بالخصوص اپنے ماں باپ کو راضی کرنا۔ اور آج کے دور میں جو سب سے بڑا مرض ہے وہ مرض کیا ہے؟ وہ مرض یہ ہے کہ آج ہم اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے۔ یہ گارنٹی سے میں بولتا ہوں، میرا بچپن گزرا، میں نے دیکھا ابھی پیر کوئی آ جائے، کوئی پیر آ جائے، پھر دیکھو کیا تماشا ہوتا ہے، لوگ ہاتھ پاؤں چومنے پہ بالکل گر پڑتے ہیں، لیکن انہی سے پوچھو کہ تم پیر کے تلوے چاٹ رہے ہو۔ میں پیر کا مخالف نہیں ہوں، الحمدللہ میں بھی کسی پیر کا مرید ہوں، میں بھی داد الشریعہ کا مرید ہوں، میں پیروں کا مخالف نہیں ہوں۔ تم پیر کے تلوے چاٹو، لیکن ایک بات بتاؤ کہ تم پیر کے تلوے چاٹتے نظر آتے ہو، پیر کے ہاتھ کو چومتے نظر آتے ہو، پیر کو نذرانے دیتے نظر آتے ہو، پیر کے آگے پیچھے ناچتے نظر آتے ہو، لیکن کبھی اپنے باپ کو ہاتھ کو بھی چوما ہے، کبھی اپنے باپ کے پاؤں کو چوما ہے، کبھی اپنے باپ سے مصافحہ کیا ہے؟ نہیں کرتے ہو، کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم سمجھتے ہو ہم کماتے ہیں، ہم تو 20,000 روپے کماتے ہیں، ہم تو 50,000 روپے کماتے ہیں، تو باپ سے ہم صحیح طریقوں سے بات بھی نہیں کرتے ہیں، ہم اپنے ماں کے برابر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں تک ہے ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ماں زمین پر ہوتی ہے، بیٹا کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے، ماں زمین پر ہوتی ہے، بیٹا چارپائی پر بیٹھا ہوتا ہے۔ تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ جس ماں نے تجھے جنم دیا ہے وہ زمین پر ہے اور تو چارپائی پر بیٹھا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تیری ماں یا تیرا باپ چارپائی پر ہوتا اور تو زمین پر بیٹھ کر کے اپنے ماں باپ کو راضی کرتا رہتا، لیکن یہ کام نہیں ہوتا ہم سے، یہ کام ہم سے نہیں ہوتا ہے۔ خدا را اس رات یا آنے والا جو مہینہ ہے وہ کون سا مہینہ ہے؟ کون سا مہینہ؟ رمضان۔ رمضان میں آپ تراویح پڑھتے ہو، نماز پڑھتے ہو، روزہ بھی رکھتے ہو، زکات بھی دیتے ہو، فطرہ بھی دیتے ہو، صدقہ بھی کرتے ہو، تو پھر یہ بتاؤ کبھی ہم نے سوچا یہ عبادتیں جو ہم رمضان میں کرتے ہیں کیا یہ عبادتیں اللہ ہماری قبول کر رہا ہے؟ آپ کسی مولوی سے پوچھو، یہ عبادتیں تمہاری تب قبول ہوگی جب تم سے تمہارا باپ اور تمہاری ماں راضی ہو۔ یہ مرض بہت بڑا ہے۔ آج کتنے ایسی مائیں ہیں جو بھوکی
ہے، یا پھر اگر اولاد ہے تو پھر وہ نالائق اولاد ہے، وہ اپنی ماں کی عزت نہیں کرتا ہے، وہ اپنی ماں کی قدر نہیں کرتا ہے. ہمیں ایک باپ ہوتا ہے، ایک ماں ہوتی ہے. اگر 8 بیٹے ہوتے ہیں تو ماں باپ آسانی سے پال لیا کرتے ہیں، ماں باپ اس کی پرورش کر لیتے ہیں. لیکن 8 بیٹے ہونے کے باوجود، 5 بیٹے ہونے کے باوجود، 4 بیٹے ہونے کے باوجود 4 بیٹے مل کر کے اپنے ماں باپ کو نہیں پالتے. سبحان اللہ. آخر وجہ کیا ہے کہ 4 کو تنہا باپ نے پال لیا، 5 کو تنہا ماں نے پال لیا، لیکن 5 مل کے ایک ماں کو نہیں پال پاتے. آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے ماں کی عظمت کو نہیں سمجھا. کیوں نہیں سمجھا؟ کیونکہ ہمارا بچہ انگلش میڈیم پڑھتا ہے، ہمارا بچہ انگلش میڈیم میں پڑھنے جاتا ہے. پھر وہ کہیں گے مولانا میرا بیٹا ڈاکٹر تو بن گیا، انجینئر تو بن گیا. اور یہ بات سچی ہے. یاد رکھنا کہ تیرا بیٹا انگلش میڈیم میں پڑھ کر کے وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے، انجینئر بن سکتا ہے، وکیل بن سکتا ہے، پروفیسر بن سکتا ہے. لیکن اگر علم دین سے دور ہے تو قسم خدا کی وہ کبھی اپنے باپ کا وفادار بیٹا نہیں بن سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں بن سکتا. ماں باپ کا وفادار بننے کے لیے علم دین کا ہونا ضروری ہے. اگر علم دین ہے تو وہ ماں باپ کی عزت بھی کرے گا، ماں باپ کی قدر بھی کرے گا. علم دین اس کے پاس ہے، شریعت مصطفیٰ اس کے پاس ہے تو اپنے ماں باپ کی عزت اور قدر دونوں کرے گا. بولے لگے چلر ہے. لیکن افسوس کہ ہم مہنگی پڑھائی، دنیاوی پڑھائی کر لیتے ہیں، لیکن ایک مولوی کو 200-150 دینے میں پھر ہمارا سارا کریا کرم ہو جاتا ہے نا. 500 روپے دے کر کے ہم انگلش میڈیم والے سے پڑھوا لیتے ہیں. لیکن اپنے مولوی کو 200 دینا اگر پڑ جائے، اگر حافظ صاحب کہیں 200 روپے نہیں بھائی نہیں پڑھا تو خدا را نہیں پڑھا پاؤ گے تو پھر ہوتا کیا؟ یہی بیٹا تمہارا بڑا بننے کے بعد پھر وہ ماں باپ کی قدر نہیں کرتا ہے، عزت نہیں کرتا ہے. بس بڑی تیزی کے ساتھ آؤ میں بتا دوں وہ لوگ ماں ہوتی کیا ہے اور ماں کی شان ہوتی کیا ہے، ایک باپ کیا ہوتا ہے. شاید آپ نے کبھی نہیں سمجھا ہو. آؤ میں بتاتا ہوں. اگر آپ نے دل کے کانوں سے سنا اور دل کی گہرائیوں سے سنا تو آنکھیں برس پڑے گی کہ ایک ماں ہوتی کیا ہے اور ایک باپ ہوتا کیا ہے. وہ لوگوں یہ اور بات ہے کہ اللہ جب ہمیں ترقی دیتا ہے، اللہ جب ہمیں بلندی دیتا ہے، جب جوانی کی دہلیز سے ہم قدم رکھتے ہیں، جب ہم کمانا شروع کرتے ہیں، جب ہمارے جیبوں میں چند سکے آ جاتے ہیں تو پھر ہم اترانے لگتے ہیں. پھر ہمارے اندر گھمنڈ اور غرور آ جاتا ہے، ہمارے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ماں سے ہم صحیح بات نہیں کرتے ہیں، پھر باپ سے ہم کہتے ہیں تمہاری اوقات کیا ہے میرے سامنے، تم نے بنایا کیا تھا، تم نے ہمارے لیے کیا کیا تھا. ہمیں باپ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ باپ نے تجھے پیدا کیا ہے. یہ سب سے بڑا احسان ہے. اگر آج تیرا وجود باقی ہے تو کسی اور کی وجہ سے نہیں، یہ باپ کی وجہ سے آج تیرا وجود باقی ہے. باپ کی وجہ ہے، ورنہ تیرا وجود نہیں تھا. یہ باپ کی ہڈیوں کی طاقت ہے تو آج تیرا ڈھانچہ کیا ہے، ورنہ تیرا وجود نہ ہوتا. پھر تو کہتا باپ کیا کیا ہے. باپ نے جو کیا ہے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہو، منبر رسول پہ بیٹھا ہو، یاد رکھنا باپ ہو کر گزرتا ہے تم کبھی زندگی میں نہیں کر پاؤ گے. باپ اتنا دن تک تجھے پالتا ہے، 1 سال 2 سال 4 سال 10 سال تقریباً 18 سال تک پالتا ہے. اور کیسے پالتا ہے یہ باپ بننے کے بعد ہر کسی کو پتا چل جاتا ہے. بیٹا جو فرمائش کرتا ہے باپ اس کو پورا کرتا نظر آتا ہے. ایک کھانا گھر میں پکا ہو اور ماں سے کہتا ہے امی یہ کھانا پسند نہیں ہے، وہی ماں ہے. اللہ اکبر. دوسرا کھانا، ایک کھانا موجود ہے لیکن بیٹے نے کہا امی یہ کھانا نہیں اچھا لگ رہا ہے. ماں نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا، میں تمہارے لیے دوسرے کھانے کا انتظام کر رہی ہوں. ماں دوسرا کھانا بنا کے دیتی ہے. باپ سے ہم مطالبہ کرتے ہیں ابو مارکیٹ میں یہ چیز آئی ہے، یہ چیز ہمیں پسند ہے، یہ چیز ہمیں چاہیے. اللہ اکبر. جیسے ہی ہم کہتے ہیں باپ اپنے جیب کو دیکھتا ہے، اگر جیب میں پیسے موجود نہیں ہوتے ہیں باپ کہتا ہے بیٹا گھبرا رہا، کل تیرے لیے اس چیز کو میں لا کر کے دے دوں گا. اللہ کی قسم ہم تو چھوٹے تھے، ہمارے پاس اتنی عقل نہ تھی، ہم سمجھدار نہ تھے، لیکن اللہ اکبر اب وہی باپ چاہتا ہے دوسرے دن رات کرتا ہے، دن رات مزدوری کرتا ہے، پھر تیری میری خواہش کو پورا کیا کرتا ہے. اللہ اکبر. وہ 18 سال تک 15 سال تک 20 سال تک تجھے پالا ہے اور 4 مہینے اگر اس انداز میں جس انداز میں تیرے باپ نے پالا ہے 4 مہینے اگر تو پال دے تو میں سمجھوں گا کہ تو وفادار بیٹا ہے. 4 مہینے اس انداز میں نخرے نہیں اٹھا
سکتا ہے، اس انداز میں باپ کی خدمت نہیں کر سکتا ہے۔ اگر تو ایک چیز کو پوچھتا تھا 50 مرتبہ پوچھتا تھا تو تیرا باپ 50 مرتبہ بتاتا تھا، ہاں بیٹا یہ چیز ہے، ہاں بیٹا یہ چیز ہے۔ لیکن وہی باپ جب پورا ہو جاتا ہے اور جب بیٹے سے پوچھتا ہے بیٹا نظر کمزور ہو گئی ہے، بتا اب یہ کیا چیز ہے، بیٹا ایک مرتبہ کہتا ہے ابو یہ چیز ہے، پھر دوبارہ باپ سمجھ میں بات نہیں آئی، بیٹا بتا یہ کیا چیز ہے، بیٹا کہتا یہ چیز ہے۔ لیکن جیسے ہی تیسری مرتبہ باپ کہتا ہے تو پھر بیٹا پلٹ کے جواب دیتا ہے جب تم سے دیکھتا نہیں ہے تو پھر کیوں پریشان ہو، اللہ اکبر، یہ بیٹے کا تیور ہوتا ہے، لیکن باپ باپ ہوتا ہے۔ اگر 50 مرتبہ بیٹا پوچھتا ہے تو یہ باپ کا جگرا ہوتا ہے کہ وہ 50 مرتبہ اسی بات کو دہراتا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باپ کی خسرت، نعرہ لگاؤ بے۔ افسوس کہ ہم اس کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ پھر جس دن وہ مر جاتا ہے نا پھر اس دن اوقات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ورنہ تم 5 گھنٹے ہوٹلوں میں بیٹھتے ہو، ہاں سر 5 گھنٹے ہوٹلوں میں بیٹھتے ہو، اتنے لوگ ہو جس کے باپ موجود ہیں، بتاؤ کیا کبھی 5 منٹ اپنے باپ کے قریب بیٹھ کر کے اپنے باپ کی خیریت لیے آپ؟ نہیں، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ کماتے ہم ہیں، ہم اپنی کمائی کھاتے ہیں، باپ کی خیریت کیوں پوچھیں؟ بولا کبھی کبھی باپ کے قریب بھی بیٹھ لیا کرو میرے بھائی۔ باپ ایک بات یاد رکھنا، باپ سے بڑا ہمدرد، باپ سے بڑا ساتھی اور باپ سے زیادہ پیار کرنے والا کوئی نہیں۔ اگر تمہارا کتنا بھی عزیز دوست ہو وہ تمہارا ساتھ اتنا نہیں دے سکتا ہے جتنا تمہارا باپ تمہارا ساتھ۔ نہیں یقین ہے تو کبھی کسی کو دیکھ لیں، اگر کوئی ہاسپٹل میں بیٹا پڑا ہو، اس کے بہت تیرے دوست تھے، 4 گھنٹے باتیں کرتے تھے، لیکن آج وہ ہاسپٹل میں ہے تو دوست کیا کرے گا؟ جاتا ہے چند گھنٹے یا چند منٹ رہتا ہے، رہنے کے بعد واپس آ جاتا ہے۔ لیکن بیٹا جب نظر اٹھا کے دیکھتا ہے تو سرہانے اس کا دوست نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ کی قسم اس کا بے باپ موجود ہوا کرتا ہے۔ وہ 24 گھنٹے اپنے بیٹے کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ تو خدا را یہ باپ ہوا کرتا ہے جو ہر وقت تجھے یاد رکھتا ہے۔ تو اس لیے بس یہی گزارش ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری نیکیاں اللہ قبول کرے، ہماری نیکیاں اللہ اپنی بارگاہ میں مقبول کر لے، تو یہ آج کی رات ہے۔ اگر ماں باپ ناراض ہے تو راضی کر لے، اگر بھائی روٹھا ہے تو بھائی کو راضی کر لے، اگر تیری بہن روٹھی ہے تو اس کو راضی کر لے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بہن کا کوئی وجود نہیں ہے، بہن کی شادی ہو گئی، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ آپ میں بتاتا ہوں، صرف اگر ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور ماں باپ کی بڑی یاد آ رہی ہے، اب تو سوچتا ہے کہ کاش میرے ماں باپ ہوتے تو ساتھ میں بیٹھ کر کے کھانا کھاتے تو بڑا اچھا ہوتا۔ تو اگر ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے تو سن بڑے بھائی اور بڑی بہن ہوتی کیا ہے؟ تو پھر علماء فرماتے ہیں کہ اگر ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور ماں باپ کی بڑی یاد آ رہی ہے کہ کاش ماں کی بولی نظر آ جائے، ماں کی بولی سن لے، ماں کا چہرہ نظر آ جائے، ماں کا پیار نظر آ جائے، باپ کی شفقت نظر آ جائے، باپ کا پیار نظر آ جائے، تو پھر ایک دسترخوان سجا اور اپنے بھائی کو دعوت دے کے دسترخوان پہ بولا اور اپنی بڑی بہن کو بولا، پھر تو بھی بیٹھ کر کے دیکھ تو تجھے بڑے بھائی کے چہرے میں باپ کا پیار نظر آئے گا اور بہن کے چہرے میں ماں کا پیار نظر آئے گا۔ یہ ساری چیزیں ختم ہو چکی ہماری زندگی۔ آج ہم اپنے میں بکھرے پڑے ہیں، آج ہم اپنے میں بکھرے پڑے ہیں، تو خدا را اس کا خیال رکھیں۔ یہ بڑی قیمتی چیزیں ہیں۔ ایک بار اگر یہ دولت ہاتھ سے چلی جاتی ہے تو دوبارہ میسر نہیں ہوتی۔ اور ایک بات اور بتا دوں، وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں تفصیل میں جاؤں، لیکن ایک بات بتا دوں کہ ماں ہوتی ہے۔ احساس اگر زندہ ہے تو جملے کا استقبال کر لیں، اور اگر واقعاً ماں کے دودھ کا اثر ہے تو انشاءاللہ ماں کی ممتا جاگ جائے گی۔ ماں ہوتی کیا ہے؟ ان سے پوچھو جن کی دوسری مائیں ہیں، ان سے دوسری مائیں ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ اپنی ماں اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا۔ ایک بچہ ہے اس کی ماں مر چکی ہے، غور سے سننا ماں کیا ہوتی ہے، اور اسی جملے کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ماں ہوتی ہے، اس بچے کی ماں کا انتقال ہوتا ہے،